السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات گئے ایک تباہ کن کال لیک کی خبر سامنے آئی ہے۔ اس وقت ایک جانب تو عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اندر کھاتے کیا چل رہا ہے، ایک جانب کچھ مثبت اشارے مل رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے نظام یا ریاستی پالیسی یوں لگ رہا ہے کہ وہ بدلی نہیں ہے، وہی روش چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ مثبت اشارے بھی ہیں۔ ان مثبت اشاروں کا آخر مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، جبکہ نواز شریف اپنی پارٹی پر خود ہی چڑھ دوڑے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پھر ایک اور دلچسپ چیز ہے، بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین بیرسٹر گوہر بن چکے ہیں۔ ایک جانب ان کے خلاف ایک پورا محاذ لانچ کیا گیا، اور یقین ماننے یہ جو اتنا میڈیا ٹائم دیا جا رہا ہے اکبر ایس بابر کو، جو کہ پی ٹی آئی کے اس الیکشن کو الیکشن کمیشن کے اندر چیلنج کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ صرف ایک شوشہ نہیں ہے، آلدو یہ ہے تو ایک شوشہ ہی، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا پلان کار فرما ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک کو پاکستان کے سارے میڈیا نے بھرپور کوریج دی، دنیا نیوز، جیو نیوز، سما نیوز، ہم نیوز، اے آر وائی، ہر جگہ پر یہ پریس ٹاک دکھائی گئی۔ ویسے تو بلیک آؤٹ سمجھا جاتا ہے پی ٹی آئی کا میڈیا پر، تو نئے چیئرمین پی ٹی آئی کیا ایک سیٹلمنٹ کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس انٹرویو کو پبلک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رہ گیا ہے جسے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں عمران خان از ناٹ دا چیئرمین کاغذوں میں، ویسے تو وہ بانی چیئرمین ہے، پارٹی پر ان کا ہولڈ ہے، بیرسٹر گوہر تو ایک کیئر ٹیکر چیئرمین ہے۔ بس میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کی خبر کو بھی کوریج دی گئی اور ان کی میڈیا ٹاک کو بھی کوریج دی گئی، لیکن یہ کوئی سیٹلمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آپ دیکھیں لوگوں کے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسد قیصر دوبارہ اریسٹ ہوئے ہیں، شہزاد اکبر اشتہاری قرار پائے ہیں، مونس الہی، پرویز الہی ان کے خلاف ریفرنس آ چکا ہے، یعنی چیزیں تو اسی طریقے سے چل رہی ہیں۔ سائفر کیس بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب بھی بڑی دلچسپ چیزیں چل رہی ہیں۔ ماضی کے اتحادی اب آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، عوام کو پاگل بنا رہے ہیں تاکہ اسی میں کوئی ووٹ مل جائے۔ ویسے بلاول بھٹو زرداری نے یہ اپنے مفاد کے لیے بات کی ہے، لیکن بات بالکل درست کی ہے کہ نواز شریف ووٹ کو عزت دلوائیں، اس کی بے عزتی نہ کرائیں، انتظامیہ کی بجائے اپنے بل بوتے پر الیکشن لڑیں۔ ناظرین اکرام، ایک چیز بڑی واضح ہے کہ نواز شریف کو لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے لاڈلا پرو میکس کا ٹائٹل ان کے پاس سے چلا جائے گا، ایسا ہونے نہیں جا رہا۔ گو میاں صاحب کے لیے بھی کوئی آسانیاں اس وقت سسٹم کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ گو سسٹم ان کے لیے فیسیلیٹیشن کا کام جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن حقیقتاً عوام کے اندر ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ کچھ ہوگا تو ہی نظر آئے گا۔ آپ تو اکیلے دوڑ کر بھی اول آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کی پبلک کے اندر اپروول ریٹنگ کیا، ڈس اپروول ریٹنگ اسکائی راکٹ ہو چکی ہے۔ پھر یہی ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا رد عمل بھی اب اکبر ایس بابر کی پریس کانفرنس پر آیا ہے، اور انہوں نے اسے ٹاؤٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں کچھ قوتوں کی جانب سے اس موقع پر جان بوجھ کر لانچ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اکبر ایس بابر کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ان جیسے ٹاؤٹس کو محض تحریک انصاف کو سیاسی اور انتخابی عمل سے باہر رکھنے کی سازش کے تحت لانچ کیا گیا۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ لاڈلے کی ملک پر قابض ہونے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خصوصی فرمائشی پروگرام کے تحت ملک کی مقبول ترین جماعت کے خلاف یہ گھٹیا کھیل رچایا جا رہا ہے۔ اکبر ایس بابر کا نہ تو تحریک انصاف کی بنیاد سے اور نہ ان کا پی ٹی آئی کے نظریے سے کوئی تعلق ہے۔ چیئرمین تو وہ بن بھی نہیں سکتے تھے اگر وہ کینڈیڈیٹ ہو بھی جاتے، مگر ان کا مقصد محض ایک فساد ڈالنا ہے۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی تیار بیٹھا ہے ایسے کاموں کے اندر، وہ اتنی تیزی دکھاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ اب ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ مذموم عزائم کا انکشاف ہونے پر آج سے 13 سال قبل پارٹی سے اکبر ایس بابر کی بنیادی رکنیت ختم کی گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے پارٹی کے خلاف ایک سازش کا آغاز کیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن ہونے کے باوجود کپتان پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی ہدایات کے پیش نظر تمام آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کا دوبارہ انعقاد کیا۔ تحریک انصاف نے دیگر سیاسی جماعتوں کی طرز پر موروثیت کو فروغ دینے کی بجائے
قابلیت کی بنیاد پر عہدیداران کا انتخاب کیا، جس کی نئے چیئرمین ایک زندہ مثال ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ گھسے پٹے سکرپٹ کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کرنے والے عناصر کو محض ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہونے جا رہا۔ دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹیل سامنے آئی ہے، کل کی خبر ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا، اور یہ وہ بات اپنی نہیں کر رہے، اپنے پارٹی لیڈران اور کارکنان کی بات کر رہے ہیں۔ نواز شریف کو وہاں سے یہاں لے کر آ گئے۔ سائفر کیس کیونکہ کل بغیر کسی کارروائی کے آگے بڑھا تھا، تو اس پر عمران خان نے کہا کہ بطور وزیر اعظم سائفر کے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا، اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ طاقتور ہیں، انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا ہے دڑبے میں، اور نواز شریف کو اٹھا کے یہاں لے آئے ہیں۔ اب عمران خان نے یہ جو بات کہی ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ایک تو یہ کہہ دیا کہ میں نے سائفر کی انویسٹیگیشن کا آغاز کیا تھا، لیکن میرے ہی خلاف اس میں کارروائی ہو گئی کیونکہ اس میں طاقتور لوگ ملوث ہیں۔ کس طرح عمران خان کا اشارہ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی بالکل بھی فوج سے مزاحمت کی پالیسی پر عمل پیرا نہیں ہوگی، اور اگلے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لے کر الیکشن میں اترے گی، یہ کنفرم بات ہے۔ ناظرین اکرام، عمران خان کا جو کل سائفر کیس ہوا، رات گئے اس کا حکم نامہ بھی جاری ہوا، بتایا گیا کہ پبلک اور میڈیا عدالتی کارروائی کے دوران موجود تھا۔ سی آر پی سی کی سیکشن 352 پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کو میڈیا کی موجودگی میں بولنے کی اجازت دی گئی، البتہ بہت سے سوالات بھی ہیں، بہت سے کوشچنز بھی ریز ہو رہے ہیں۔ سائفر کیس کے کل کی جیل سماعت کے حکم نامے کی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ لکھا گیا کہ پبلک، میڈیا اور دوسرے لوگ سماعت کے دوران موجود تھے۔ پبلک اور دوسرے لوگ کون سے تھے یہ کسی کو نہیں پتا۔ باقی رہی بات میڈیا کی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر، سماعت ٹی وی سے ایک صحافی اور ایک اے آر وائی سے، جب انہیں اجازت دی گئی تب پونے گھنٹے کی سماعت ختم ہو چکی تھی، آئندہ کی تاریخ بھی پڑ چکی تھی۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ میڈیا تو وہاں پر تھا ہی نہیں، ٹیکنیکلی تو وہ وہاں پر بات بھی نہیں کر سکے۔ تو بہت سے سوالات اس پر کھڑے ہو چکے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ بھی وہاں موجود تھے لیکن انہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن کل کی سماعت کے حکم نامے میں بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہوئے یہ سب لکھا گیا۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، نون لیگ میں اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دانیال عزیز احسن اقبال پر چڑھ دوڑے، اب وہ مریم اورنگزیب کی کارکردگی پر بھی چڑھ دوڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم اورنگزیب کی کارکردگی نے بھی نون لیگ کو نقصان پہنچایا، 40 کھوکھلی پریس کانفرنسز کرنے سے عوام کو کیا فرق پڑتا ہے؟ احسن اقبال کس منہ سے کہتے ہیں ان کا مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ احسن اقبال نیشنل پرائس کنٹرول کمیٹی کے سربراہ تھے، کیا وہاں لوڈو کھیل رہے تھے؟ اب آج ہماری پارٹی سفر کر رہی ہے، اور یہ حقیقت بیان کی ہے، یہ ریالٹی ہے جس پر نواز شریف آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ مہنگائی کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہیں۔ آپ کے اقتدار کی ہوس اور آپ کے NRO2 کی ہوس کی وجہ سے عوام غربت اور مہنگائی کی چکی میں پسی ہے، عوام یہ نہیں بھولی۔ اب شوکت دانیال عزیز کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا۔ اب نون لیگ کے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دانیال عزیز کو شوکاز نوٹس جاری کرنا بہت افسوسناک ہے۔ پارٹی کے لیے جتنی قربانیاں انہوں نے دیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ نواز شریف کے لیے دانیال عزیز نے نااہلی تک قبول کی، اپنے موقف پر وہ ڈٹا رہا، آج ان کو یہ صلہ ملا ہے۔ تو اس وقت پارٹی میں بھی ایک پھوٹ ہے۔ اب نواز شریف نے اپنی پارٹی میں اکھاڑ پچھاڑ ایک ایسے وقت پہ شروع کی ہے جب انہیں ان چیزوں کو کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے قدم بہت زیادہ ڈگمگائے ہوئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا ہے کہ مریم چھوٹی بہن ہے، نہ اختلاف ہے نہ ناراضگی، اپنی جماعت کی سوچ سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ یعنی مریم نواز کی بھی لیڈرشپ پر بہت سے سوالات گاہے بگاہے کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ مریم نواز بھی ایک ایشو ہے، چودھری نثار علی خان، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، یہ سب موروثیت کا ہی شکار ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب شاہ زیب خانزادہ کا کل کا شو بڑا اہم تھا، اس میں ایک جانب کامران یوسف اور دوسری جانب منیب فاروق تھے۔ آڈیوز کون ریکارڈ کر رہا ہے، کس کے موبائل سے ریکارڈ کر رہا ہے، کیا مزید آڈیوز لیک ہوں گی، کیا تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنے کی خواہش کا نتیجہ آنے کی کوئی امید ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے،
منیب فاروق پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ فون کمپرومائزڈ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب مزید کالز لیک ہونی ہے، یعنی بشرا بی بی کی جو لطیف کھوسہ کے ساتھ کال لیک ہوئی ہے، تو اس وقت کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ چیزیں اس وقت اویلیبل ہیں، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ موڑ تروڑ کر اس سے کوئی چیز نکالی جا سکے، اگرچہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے موروثی سیاست کو نتی کرنے کا ابھی پلان بنایا ہی تھا، جو لطیف کھوسہ کے ساتھ بشرا بی بی ڈسکس کر رہی ہیں عمران خان کی بہنوں کو، وہ آڈیو بعد میں لیک کرنی تھی، لیکن وہ تیر بھی خطا گیا کیونکہ عمران خان نے موروثی سیاست کو خود اپنے ہاتھوں دفن کر دیا۔ تو یہ چیزیں بڑی غور طلب ہیں۔ اب یہ سیاسی گند کہاں پر جا کر رکے گا، یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔